اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسانا میزبان حسن کشمیری ایک بار پھر توسانا ایک نوی ویڈیو ناظر ہے۔ آج ویلفیئر سوسائٹی مواڑڑا ویلفیئر اسپتال مواڑڑا موجود ہاں سا تے آج ویلفیئر سوسائٹی مواڑڑا سرکاری اداریاں کی کرسیاں شرسیاں دیسی تے باقاعدہ پروگرام ہو سی تے چلو جلا ہوں پروگرام نے توساں کی سنانے ہیں۔ اس تو بعد ایک بار پھر حاضر ہو سا توسانا 1998 سے بنی ہوئی ویلفیئر سوسائٹی مواڑڑا جو 2021 تک ابھی تک کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مین مقصد جو سب سے پہلے تعلیم تھا، اس کے بعد رفع عامہ صحت ہم نے ان سے ڈیمانڈ دی، کچھ نے ہمیں ڈیمانڈ دی کہ جو بچے ہیں ان کے لیے فرنیچر کی کمی ہے، تو ادارہ نے ان درخواست کی روشنی میں فرنیچر جو ہے وہ خریدا اور آج اس کی تقریب ہے جو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس تقریب میں آنے والے جناب BDO مولانا میرپور راجہ بشارت اقبال صاحب ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس ادارے کے لیے ٹائم نکالا۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر چودھری عجائب صاحب، ممبر مجلس عملہ مجلس انتظامیہ اسکول کی طرف سے جو نمائندگان نے حاضری دی اور جو مہمان حضرات تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر محترم مڈل اسکول موا عبدالرشید صاحب کو میں نام دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج نہیں ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی فرنیچر کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، اس سوسائٹی میں ہمیشہ ہمارا ساتھ سیاسی یا کوئی اپنے ہی ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کریں۔ جب بھی انہوں نے قدم اٹھایا وہ خدا تقدیر تمام لوگوں کے لیے، تمام اس علاقے کے لیے انہوں نے یہ کام سرانجام کی۔ میں آج یہ جو اسکول کے لیے ڈیمانڈ ہم نے دی تھی، اس سے پہلے بھی آج بھی انہوں نے ہماری جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور جناب اور ہماری حوصلہ افزائی کی میں اسی کے ساتھ سجا چاہتا ہوں۔ اور ایسے ممبران خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کی یہ تقریب آپ کو معلوم ہے ادارہ جات کے جو مسائل تھے ان کی جو باتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمارے ادارے کی جو ضروریات ہیں وہ یہ ہیں کہ نیچے کے حوالے سے یہ ہیں کہ بنیادی ضرورت کی بالخصوص کچھ اداروں میں یہ مسئلہ رہتا کہ پانی کا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا جو ہم نے مسئلہ ہم یہ دیکھا ہے کہ گاؤں والوں کی جو عدم دلچسپی ہے ادارہ جات میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ادارہ نہیں ہوتے تو وہاں پہ جو مسائل آئی تو ہم نے PS جموئی کا وزٹ کیا تو وہاں پہ جو دیکھا کہ وہاں سے پائپ پانی چوری ہو گئے، بنیادی جو سہولتیں پانی کی، تو بچوں کو ہم نے جب دیکھا کہ وہ بچے دوران تدریس جو ٹائم ہوتا ہے 6 گھنٹے، اس میں وہ پانی جو ہے بالٹیوں سے بھر کے وہ ٹینکی میں ڈال رہے تھے اور اس میں واش روم کا پانی استعمال کر رہے تھے۔ اتنا بڑا مسئلہ وہ پانی کا تھا۔ جب ادارے بند ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہی رکھا جاتا ہے، جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا سامان ہوتا ہے وہ ڈال لیا جاتا ہے۔ تو بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو متعلقہ جو وزارت تھے انہوں نے ہمیں ریٹن بھی دیا تو ہم نے 2 دن کے اندر اس پانی کے مسئلے کو حل کیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس درخواستیں آئی ہیں نیچے کی ہیں، زیادہ درخواستیں جو آئی ہیں تو نیچے کی کمی کا مسئلہ تھا، تو الحمد للہ ہم نے وہ کیا ہے اس لسٹ کے مطابق
تو نیشنل ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی شروع دن سے ہی تعلیم پہ کام کر رہی ہے اور اداروں کی پتہ آپ کو کہ وہ شروع دن سے ہی کر رہی ہے. لیکن گزارش میں یہی کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سربراہان ہیں ادارہ جات ہیں یا متحدین ہیں ان سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ دنوں کے شروع دن سے جتنے بھی بنیادی مدعے ہیں وہ ہم نے امید کی ہیں. آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی وقت پر اگر ہمارے پاس درخواست آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جا سکے. میں ایک بار پھر ایجوکیشن آفیسر صاحب، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب، معلمین متعلقہ ادارہ جات اور پریس نمائندگان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب سے پہلے میں جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب، جناب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب اور باقی تمام ادارہ جات کے مبارک کو عمل میں آیا. تنظیم کے بانی ممبران میں قاضی سردار علی صاحب، مولانا محمود احمد صاحب اور ان کے رفقا شامل تھے. جنوری 2020 سے اپریل 2021 تک یہ رپورٹ ہم نے تیار کی ہے. سب سے پہلے ہمارے دائرہ کار میں موجود جو ادارہ جات ہیں ان میں سے ایک ہائی اسکول ہے، 2 مڈل اسکول اور 9 پرائمری اسکول ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور اسکول بھی ہمارے موجود تھے جو ہائی اسکول کریلی ہے اور کریلی کے باقی جو پرائمری اسکول ہیں وہ بھی ہمارے ادارے میں موجود تھے. لیکن وہاں کا مقامی ایک ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اپنے اداروں کی اور اپنے علاقے کی فلاح کے لیے ہم خود کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے انہیں ایکسکلوڈ کر دیا. اس کے بعد جو 2020 جنوری 2020 سے اپریل 2021 تک حسابی کتب کی فراہمی کے سلسلے میں جو ادارے نے مدد کی ہے اس میں سے جو بینیفیشری اسٹوڈنٹ سے 132 طلبہ کی معاونت ہوئی اور اس کی کل مالیت 1,87,650 روپے. طلبہ کے سفری سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں 19 طالبات کی معاونت کی گئی. یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ کچھ ایسے طالبات موجود ہیں جو اسلام گڑھ جانے کے لیے یا میرپور جانے کے لیے وہ کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس سلسلے میں ادارہ ان طالبات کو سہولت فراہم کرتا ہے، جتنا بھی کرایہ بنتا ہے وہ ادارہ پے کرتا ہے. اور اس وقت میں جو ہمارے اخراجات ہے اس 1.5 سال کے دوران اس کی کل مالیت 1,70,108 روپے ہے. اس کے بعد فیسز کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ادارے نے معاونت کی ہے اس سے جو مستفید طلبہ ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 35 ہے اور اس کی کل مالیت 3,39,611 روپے ہے. ادارے کے تعاون سے جو طلبہ مستفید ہو رہے ہیں اور جن پروگرامز میں وہ اس وقت زیر تعلیم ہیں ان کی کوئی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں. ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ایم ایس الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، کچھ بی ایس فزکس ہے، بی ایس کیمسٹری ہے، بی ایس انگریزی، ایم اے ایجوکیشن، بی ایس ایڈ اور بی ایڈ گریجویشن ایف اے اور ایف ایس سی ان میں ادارہ معاونت کر رہا ہے. یہ وہ طلبہ ہم نے ان کی ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ جو اس 1.5 سال کے دوران اور ہم اس وقت ان کی معاونت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ادارہ معاونت کر چکا ہے وہ الحمدللہ ہمارے ایریے کے اس وقت کچھ اسٹوڈنٹس ایم ایس سی بھی کر چکے ہیں، ایم فل تک پہنچ چکے ہیں ہمارے ادارے کی معاونت سے. اس کے علاوہ جیسا کہ جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب آپ بخوبی سے آگاہ ہوں گے کہ ہمارے جو سرکاری اسکولس ہیں ان کی جب کچھ اداروں کا گریڈیشن ہوئی یا ویسے بھی اسکول میں اسٹاف کی کمی رہتی ہے تو اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو اخراجات ہوئے ان میں سے یہ 1.5 سال کے دوران ٹوٹل 5 اسٹاف فراہم کیا گیا جس سے ہماری مالیت آئی وہ 3,37,067 روپے. اس طرح ہمارے یہ جو 1.5 سال ہے جنوری 2020 کا اپریل 2021 تک اس کی جو ٹوٹل اخراجات ہیں ہمارے 13,41,126 ہوئے.
اور ہمارے جو کل اخراجات 97 سے اپریل 2021 تک بنتے ہیں وہ 1,11,38,832 روپے بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ویلفیئر اسپتال ہے اس میں ہمارے کارڈ ہولڈرز کی فیسلٹی موجود ہے ہمارے لیے کہ کچھ جو غریب اور مستحق افراد ہیں تقریباً 150 کے قریب کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو تمام سہولیات صحت کی تمام سہولیات جس میں ایکس رے لیب وغیرہ باقی بھی تمام سہولیات دستیاب ہیں وہ ان کا 100% فری کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈگری لیبارٹری موجود ہے اور 24 گھنٹے ایمبولینس کی سروس اور اس کے بعد ایمرجنسی کی یہ بھی فری سروس موجود ہے. یہ ایمرجنسی سروس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ایریا میں کچھ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس پہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تو ان کا 100% اخراجات جو ہے وہ ادارہ برداشت کرتا ہے ان سے کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکس رے کی سہولت موجود ہے اور باقی جو دیگر سہولیات ہیں اسپتال کی موجود ہیں. دفاع عامہ کے لیے ادارہ اس وقت تک جو اقدامات کر چکا ہے اس میں سے فری کیمپ کا انعقاد ہو چکا ہے اور فری ادویات کی فراہمی ایندی پیکج اور فکرانہ کی اجتماعی فکرانہ وہ ادارے کے توسط سے تقسیم کیا جا رہا ہے. اور قدرتی آفات جیسے زلزلہ وغیرہ یا ایسا کے کچھ سیاحت ہو جاتے ہیں تو ان کے سلسلے میں ادارہ معاونت کرتا ہے. کچھ مستحقین اور غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی پر معاونت کرتا ہے. میڈیکل کار کی فراہمی اور ڈیڈ باڈی کے ریپرزینٹیو بھی موجود ہے اور کورونا ریلیف پیکیج اور باقی اس کے علاوہ دوسرے بھی اقدامات بھی شامل ہیں. بہت شکریہ. صدر ویلفیئر ٹرسٹ عہدیداران اساتذہ اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل خطاب اپنا مدعا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب بیان کریں گے. میں جسٹ حاضری کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق کا یہ خطاب اگر آج سے 40 سال پہلے یا اس کے بعد کا درمیانی عرصہ دیکھیں تو یہ جمہوری تک کا علاقہ جو تھا یہ بڑا تعلیمی لحاظ سے بڑا بیکورڈ شمار کیا جاتا ہے اور تعلیم کا جو زیادہ رجحان تھا وہ جمہوری سے آگے اور اسلام گھر سے شروع ہوتا تھا. لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ بڑا بدلم ہے اور یہ کریڈٹ سارا آپ کی سوسائٹی کو جاتا ہے ٹرسٹ کو جاتا ہے کہ آپ نے تعلیمی میدان میں خصوصی دلچسپی لے کر اس فیلڈ میں خوب ترقی کی ہے. اور آج مجھے جو ذاتی طور میں جاتا ہے بہت سے بچے ہمارے جو ہیں وہ آپ کے اس خطے کے میڈیکل شعبے میں جا رہے ہیں اور باقی شعبوں میں بھی اپنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کے ٹرسٹ کو خصوصی طور پر. احمد صاحب نے آپ نے ذکر کیا واقعی وہ بیسیکلی استاد ہیں جو 75 میں وہ جب ڈانگی والا میں پڑھایا کرتے تھے تو میں ان کا شاگرد تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وہ استاد جو ہیں وہ آج ٹرسٹ کے حوالے سے ان کی کافی پہچان ہے. تو اس میں ایک بار پھر آپ سب کا مطلب کیا میں آپ کا دیکھ کیا تھا کہ ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام. اس کے بعد گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بندیرا سے یہ گورنمنٹ گرلز بوائز پرائمری اسکول بندیرا سے نیچے آتے بوائز پرائمری اسکول گرجن سے گلزار صاحب گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول گرجن. یہ گلزار صاحب گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول درجن اور گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول درجن یہ ان کا آج کی نیشنل ایجوکیشنل ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے ذریعے تمام یہ جو مشن کا انعقاد کیا گیا میں اس کی انتظامیہ صدر شاہد صاحب جنرل سیکرٹری اسلم صاحب
کہ باقی جو ٹیم ہے بات پیش کرتا ہوں کہ وہ ان کی شبانہ اور اس کامشوں سے تعلیمی صحت ویلفیئر کی جو اس علاقے کے مسائل و کام ان میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ بعد میں ادارہ میں آج کی تقریب میں تشریف لانے والے ہمارے سینئر ممبر ملک محمد بشیر صاحب، غلام فرید صاحب، جاوید صاحب، سینئر نائب صدر محمد نصیر صاحب، محمد عابد صاحب، صدر شاہین فرحان علی، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جو بھائی دانش ارشد صاحب دامی سے تشریف لائے، حسنین کنیلی سے تشریف لائے، راجہ عثمان ارسل علی کیرلا سے تشریف لائے۔ تو یہ ہماری جو ویڈیوز ہیں یہ آپ شام کو فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھائی آئے ہیں۔ اس کے بعد میں